السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال آیت 11 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یغشی یعنی یاد کیجئے جب، غشی تعریف ہونا، اردو کا لفظ ہے نا، ہوش نہیں رہتی، بے ہوش کی جیسے ہو جاتی ہے، تو نیند بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یغشی کم کا واحد کے لیے اور کم جمع کے لیے، جب اس نے ڈھانپ دیا یعنی اللہ نے ڈھانپ دیا، اڑا دی، یا جیسے ہوتے ہیں نا کمبل ڈالتے ہیں تو نیند آتی ہے بچوں کو، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں یغشیکم جب اس نے اڑا دی، جب اللہ نے ڈھانپ دیا، نعاسا، نعاس کہتے ہیں نیند کو، آرام کو، سکون کو، یہ جو اونگ آتی ہے، نعاسا نیند کو، امنتم منہ اپنی طرف سے تسکین کے لیے۔ جب جنگ کی حالت ہو تو نیند تو اڑ جاتی ہے نا، تو اس ٹائم نیند کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ طرف فرما رہا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ نے، یاد کیجئے جب اللہ نے تمہیں غنودگی سے ڈھانپ دیا تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے۔ سادے لفظوں میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یاد کیجئے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، یا نیند کی چادر سے ڈھانپ دیا، یا نیند سے ڈھانپ دیا۔ وَيُنَزِّلُ اور اس نے اتارا، برسایا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، کیا آسمان سے، ماء پانی، رحمت کی بارش برسائی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَہِّرَکُم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس سے، اس پانی سے، وضو کی بھی حاجت پوری ہو جائے، اور جس کو نہانا ہے وہ بھی نہا لے۔ اور بھی بہت سارے فوائد وہ ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے۔ اور اتارا تم پر آسمان سے پانی یعنی بارش، تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عَنْکُم تجھ سے، رجس آپ لوگوں سے، رجز الشیطان، رجز الشیطان کہ ہاں مراد ہے وہ وسوسہ اندازی جو پانی کی کمی کے سبب اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے مسلمانوں کے قلوب میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ رجزہ نجاست، مراد کیا ہے، وسوسہ، شیطان کی طرف سے۔ یذھب عنکم رجز الشیطان اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، وہ جو وسوسے دل میں ڈال رہا تھا۔ وضاحت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مزید۔ وَلِيَرْبِطَ یہ ربط، گانٹھ، مضبوط جیسے کرد ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کے ربط بڑے مضبوط تھے۔ یربطہ وہ مضبوط کرتے، ربطن ہونا مانا ہوتا ہے مضبوط باندھنا، دل کو قوت بخشنا وغیرہ۔ وَلِيَرْبِطَ تاکہ مضبوط کر دے، عَلَى قُلُوبِكُمْ قلب کی جمع قلوب، تمہارے دلوں کو، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ اور جما دے، ثابت قدم جیسے ہوتے، ثابت قدم رہنا، مضبوطی سے جم جانا، بھی اس کے ذریعے، اقدام قدم کی جمع اقدام، پاؤں، قدم، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے، ٹھیک ہے، اور اس سے تمہارے پاؤں کو جما دے، کیونکہ جس سائڈ پہ یہ لوگ تھے اس غزوہ کے اندر، وہاں ریتلی جگہ تھی، پاؤں دھنس رہے تھے، لیکن اب بارش کے سبب بہت سارے فوائد جب اور ہوئے تو یہ بھی ہوا کہ پاؤں جمنے شروع ہو گئے، دھنستے نہیں تھے۔ یہ کس کے لیے نام تھا، مومنین کے لیے، جبکہ کفار تو بڑے ہوشیار بنے تھے نا، ہوشیار، اچھی جگہ بھی انہوں نے چوز کر لی، لیکن رب کی
مسرت رب ہی جان سکتے. اب بارش ہوتی ہے ان کے لیے تو فوائد ہی فوائد، جب کہ ان کی طرف پانی جاتا ہے تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے. اذ یوحی، جب وہی بھیجی، یعنی خفیہ بات ڈالی یا وہی بھیجی، وہی فرمائی ربو کا، آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی، کہ بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، پس تم لوگ ثابت قدم رہنا، جم کے رہنا، یا ان کو ثابت قدم رکھنا. فثبتوا الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا. فرمایا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وہی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اصل طاقت تو اللہ کی ہوتی ہے نا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم لوگ یا تم جو فرشتے ہو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. سألقی، میں ڈال دوں گا، ان قریب ڈالوں گا، فی قلوب، قلب کی جمع قلوب، دلوں میں، الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں کیا ڈالے گا؟ رعب، ڈر. رعب بڑی بڑی چیز ہوتی ہے. فضربوا، سو مارو ان کی، فوق العناق، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کا کہتے ہیں نیچے کو، عناق گردن کو کہا جاتا ہے. عنق ان کی جمع ہے نا، عناق گردنیں. اس کے بارے میں احادیث بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. کیا فرمایا رب کریم نے؟ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو ثابت قدم رکھیے. پھر فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، ان کی گردنوں کے اوپر تم مارو، چوٹ لگاؤ ان کے. وضربو، اور چوٹ لگو، منہم، ان کے، کل بنان، پورے نہیں ہوتے ہاتھوں کی انگلیوں کے جیسے پورے ہوتے ہیں، پاؤں کے جو انگوٹھے کے انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بنان، یعنی جوڑ جوڑ کو یا مراد ہے. وضربو منہم کل بنان، اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر، یعنی بڑے چھوٹے ہر ایک حصے پہ زور سے مارو. ذالک بانہم، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے شاق اللہ، شق جیسے ہوتا ہے مخالفت کی تھی، ضدیں کی تھی، انہوں نے بات نہیں مانی تھی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی بات نہیں مانی کی تھی. اس سبب سے یہ سارا ان کے اوپر وبال آ رہا ہے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. ومن یشاقق اللہ، سن لو قیامت تک کے لوگوں جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بس اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. یہ قیامت تک کے لیے، ہر شخص کے لیے. یہ تو دنیا میں سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا، آخرت میں تو اس سے بڑی ہوگی. ذالکم، یہ ہے، فذوقوا، سو چکھو تم اس کو، وَأَنَّ، اور بے شک، تحقیق، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب تو بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی جہنم کا عذاب بھی ہے. اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے، بس اسے چکھو. یاد رکھو کہ آتش جہنم کافروں کے لیے بھی کیا چیز ہے؟ عذاب ہے. جہنم کا عذاب بھی کافروں کے لیے ابھی باقی ہے. دنیا میں تو یہ سزا مل رہی ہے اور ابھی دوسری سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں. کفار میدان بدر میں پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے. انہوں نے موزوں جگہ کا انتخاب بھی کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمانوں کے پاس سوائے ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کوئی جگہ ایسی تھی ہی نہیں جہاں پڑاؤ ڈال سکیں. اب مجبوراً وہیں خیمے گاڑ دیے گئے. پانی کی بھی سخت قلت تھی، چلتے تھے تو پاؤں ریت میں دھنستے چلے جاتے ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے تو وضو اور غسل کے لیے پانی تھا ہی نہیں. پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے پانی نہیں. اب ایسی حالت میں مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ اگر تم اپنے اعراب کو اللہ کا مقرب سمجھتے ہوئے ان مصائب کا سامنا دیکھ رہے ہو تو سوچ لو، یعنی دیکھ لو کیا مقربین خدا کا یہی حشر ہوتا ہے. دل میں شیطان تو آپ کو پتہ ہے حملے کرنے کے لیے ہر ٹائم ریڈی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وضو کے لیے پانی بھی چاہیے تھا، بعض کو غسل کی بھی حاجت تھی. تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر
پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کے بغیر نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ اس قسم کے وصف سے دلوں میں ڈال دیے گئے. لیکن وہ مالک، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ قوی، وہ عزیز، وہ حکیم، وہ سب کچھ جاننے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے بارش برسا دی. اب بارش ہوتی ہے پانی پینے کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، سواریوں کے لیے بھی، برتن بھی بھر لیے جاتے ہیں، غبار بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب سارے حالات ان کے حق میں ہو جاتے ہیں. پہلے پاؤں دھنستے تھے، اب پاؤں جمنے لگتے ہیں. تو صحابہ کے پہلے ہی دل بڑے خوش تھے، لیکن ابھی زیادہ خوش ہو گئے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا. پھر ایک اور تذکرہ آتا ہے کہ فرشتوں کی طرف وہ جو وحی کی رب کریم نے کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اصل طاقت اللہ ہی کی ہے، وہ جس طرح بھی مدد کروا دے. اب فرشتے بھیجے. ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا. یاد ہے نا، مردفین کا لفظ جب پڑھا تھا تو پے در پے فرشتے آئے تھے. قرآن کریم میں 5000 کا تذکرہ ہے نا، 1000 پھر 1000، اس طرح 5000 فرشتے بھیجے گئے جو منظم طریقے سے آئے تھے. اس کے بارے میں بھی ہم احادیث پڑھیں گے. ایک تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم سے التجائیں کر رہے تھے، دعائیں فرما رہے تھے کامیابی کے لیے. کیا دعا پچھلی دفعہ پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں. مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دعا فرما رہے تھے، اللہ یہ سامنے قریش ہیں جو نخوت اور غرور کے سب سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے. مولا کریمہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا. اے اللہ اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت کیسے کی جائے گی؟ تو پھر فوراً جب سر اٹھایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو فرمایا، یہ بہقی کی حدیث طیبہ ہے کہ ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبریل ہیں. یہ جبریل اور جبرائیل دونوں ٹھیک ہیں. ضرب دستار باندھے زمین اور آسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کتنی احادیث کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں بھی حاضر تھے، فرماتے ہیں میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس سے کسی اور نے قتل کیا. یہ مسند امام احمد میں ہے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو جاتا تھا. تو اس طرح مدد کی جا رہی تھی. لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ کیا؟ ایک تو یہ فرمایا کہ میں فرشتوں تمہارے ساتھ ہوں. تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں بھی خود بھی ثابت قدم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنا ہے. حق والے لوگ سوئے نہیں رہتے بلکہ سونے کے ٹائم سوتے ہیں اور جاگنے کے ٹائم اپنا کام احسن طریقے سے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ذرا، حق پہ قائم رہیے اور حق پہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت تک ایسے لوگ شیطانی قسم کے آئیں گے جو لوگوں کو ورغلائیں گے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے. یقین مانیے آج بھی کوئی اخلاص کے ساتھ جب دین مصطفیٰ کا خادم یا خادمہ بن کے سامنے آئے گا، اللہ فرشتوں سے آج بھی ایسی مدد کرنے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. پھر کافروں کے دلوں میں تمہارا روب، یہ بہت بڑی بات ہے، روب
اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لا الہ سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ نعرہ ایسا ہے جو دشمنوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو بڑی رعب آپ سمجھے. آج بھی کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، اس کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے. جو صحیح باعمل مسلمان ہوتا ہے اس کا رعب ہوتا ہے کہیں بھی آپ دیکھیں. اور پھر ایک اور بات اس کے اندر آئی کہ وہ جو لڑائی ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کفار نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو بھی قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرے گا، خود کو سیانہ سمجھے گا، تو اس کی ایسی ہی سزا ہوگی.